اب آج ہم اسم کی مزید اقسام پڑھنے لگے ہیں. پہلی جو اسم کی ہم تقسیم پڑھنے لگے ہیں وہ ہے عدد کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے. آپ نے باقی زبانوں میں، انگلش میں، اردو میں آپ نے پڑھا ہوگا واحد ہوتا ہے اور جمع ہوتا ہے، سنگولر اور پلورل. لیکن عربی زبان کا یہ خاصہ ہے کہ اس میں واحد ہوتا ہے ایک بندے کے لیے، تثنیہ ہوتا ہے دو بندوں کے لیے، اور جمع ہوتا ہے تین اور تین سے زیادہ بندوں کے لیے. بس عربی میں یہ خاصہ ہے کہ دو لوگوں کے لیے الگ لفظ آتا ہے اور دو سے زیادہ لوگوں کے لیے جمع کا لفظ آتا ہے، اور واحد تو ہے ہی. اب جیسے مثال میں دوں، رجلن ایک مرد واحد ہے، اس کی تثنیہ رجلانی دو مرد، اس کی جمع رجالن بہت سارے مرد. تو اب دیکھیں ایک لفظ ہے، اس کا واحد بھی ہے، تثنیہ بھی ہے اور جمع بھی ہے. ایک بندے کے لیے واحد والا لفظ، دو بندوں کے لیے تثنیہ والا، اور تین اور اس سے زیادہ کے لیے جمع کا لفظ یوز ہوتا ہے. امرأتن امرأتانی ایک عورت دو عورتیں، نساء بہت ساری عورتیں، مسلم ایک مسلمان مرد، مسلمانی دو مسلمان مرد، مسلمون بہت سارے مسلمان مرد. چوتھی مثال میں لوں، بیتن گھر ایک گھر، بیتانی دو گھر، بیوتن بہت سارے گھر، مسلمتن یہ مسلم جو ہے ایک مسلمان مرد، آگے گول تا لگا دوں تو گول تا مؤنث کی علامت ہوتی ہے، مذکر کو مؤنث میں تبدیل کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے قاتل قاتلہ، قاتل قتل کرنے والا مرد، قاتلہ قتل کرنے والی عورت، مقتول قتل ہونے والا مرد، مقتولہ قتل ہونے والی عورت. تو گول تا لگا دیتے ہیں تو وہ مذکر مؤنث میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو مسلمتن ایک مسلمان عورت، مسلمتانی دو مسلمان عورتیں، مسلماتن بہت ساری مسلمان عورتیں. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اسم کی عدد کے اعتبار سے تین اقسام بنتی ہیں. کبھی اسم واحد ہوتا ہے، کبھی اسم دو بندوں یا دو چیزوں پر دلالت کرتا ہوا تثنیہ ہوتا ہے، جس کو ہم مثنیٰ بھی کہتے ہیں، تثنیہ کا دوسرا نام مثنیٰ. اور کبھی اسم تین اور اس سے زیادہ چیزوں پر دلالت کرتا ہے تو جمع ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں گے تثنیہ میں ایک چیز آپ کو کامن نظر آئے گی، آخر میں الف نون. رجلانی رجل کے آگے الف نون لگا دیا، امرأتن کے آگے الف نون لگا دیا، امرأتانی، مسلمن کے آگے الف نون لگا دیا، مسلمانی، بیتن کے آگے بیتانی الف نون لگا دیا، مسلمتن کے آگے الف نون لگا دیا. تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے واحد سے تثنیہ بنانے کا کہ آپ واحد کے آگے الف نون لگا دیں تو وہ واحد تثنیہ میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور بھی بہت سارے تثنیہ کے صیغے ہیں، لیکن یہ بالکل لے مین کو بھی سمجھ میں آ جائے اس لیے میں نے یہاں پر ایک اشارہ کر دیا. باقی ہم تثنیہ ڈیٹیل میں بعد میں پڑھیں گے. اور جمع بنانے کے بھی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ ہوتا ہے واحد کے آگے واو اور نون لگا دو، مسلم مسلمون جمع بن گیا. واحد کے آگے مؤنث کے آگے الف اور تا لگا دو، مسلماتن، تو یہ جمع بن جائے گا. اور بہت سارے جمع کے طریقے ہیں، ابھی ہم وہ طریقے نہیں پڑھ رہے. ابھی صرف آپ ذہن میں رکھیں کہ اسم کی عدد کے اعتبار سے تین اقسام ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع. اچھا، اگلی جو اسم کی تقسیم ہے وہ اس کی جنس کے اعتبار سے ہے کہ اسم کی کیا جنس ہے. تو ہم اردو میں بھی یہ پڑھتے ہیں، انگلش میں بھی یہ پڑھتے ہیں کہ مذکر جنس ہوتی ہے یا مؤنث جنس ہوتی ہے. انگلش میں ہم پڑھتے ہیں میسکیولائن اور فیمینائن. عربی کے اندر بھی جتنے بھی الفاظ ہیں یا وہ مذکر ہوں گے یا وہ مؤنث ہوں گے. اب مثال اگر میں دوں، رجلن مرد مذکر، اس کی مؤنث امرأتن عورت، معلم استاد،
معلمتن خاتون استاد، مرد ٹیچر اور فیمیل ٹیچر معلمہ، طالبن اسٹوڈنٹ، طالبتن فیمیل اسٹوڈنٹ، کاتبن کاتبتن لکھنے والا مرد اور لکھنے والی عورت۔ آپ دیکھیں ان سارے مؤنث کے اندر ایک چیز کامن ہے، آخر میں گولتا 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 گولتا۔ یہ گولتا مؤنث کی علامت ہوتی ہے۔ مؤنث کی اور بھی نشانیاں ہیں لیکن یہ بھی بہت بڑی علامت ہے۔ آپ آخر میں گولتا دیکھیں تو سمجھ جائیں یہ اسم بھی ہوگا کیونکہ فعل کے آگے گولتا نہیں آتی، اور دوسرا فوراً آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کی جنس مؤنث ہے کیونکہ مذکر کے آگے گولتا نہیں آتا۔ بعض صورتوں میں آ جاتا ہے، طلحہ جو ہے آگے گولتا آتی ہے لیکن طلحہ تو آدمی کا نام ہے۔ تو بعض صورتوں میں شاذ و نادر کچھ قواعد ہیں جس میں آ جاتی ہے، لیکن 99% مؤنث میں آخر میں گولتا آئے گی۔ یہ گولتا کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ وقف کے وقت، فل اسٹاپ کے وقت یہ گولتا ہا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ عالمتن تھا اور وقف میں عالمہ ہو گیا، ٹھیک ہے، عالم عالمہ، حقیقت میں وہ ہوتا ہے عالمتن، آگے گولتا ہوتی۔ ان کی کیا پہچان ہے، کیا علامات ہیں، ڈیٹیل میں آگے ہم سبجیکٹ پڑھیں گے۔ ابھی صرف بریف سا ہم ڈیفینیشنز پڑھ رہے ہیں کہ کتنے قسم کے اسم ہمیں نظر آتے ہیں۔ اچھا، ایک اسم کی جو تقسیم کی جاتی ہے اس کے معرفہ اور نکرہ ہونے کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ عربی میں جتنے بھی اسم ہیں یا تو وہ معرفہ ہوں گے یا نکرہ ہوں گے، تیسری کوئی چیز نہیں ہے، یا اسم معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا۔ اب معرفہ اور نکرہ کا کیا مطلب ہے؟ انگلش میں اگر آپ کو میں مثال دوں تو فوراً آپ کو سمجھ میں آ جائے گی یہ کیا ہے۔ نکرہ کامن ناؤن کو کہتے ہیں اور معرفہ کہتے ہیں پراپر ناؤن کو۔ جو بالکل جنرل لفظ ہو، اس میں کوئی معرفہ پن نہ ہو، پروناؤن پراپر ناؤن نہ ہو، وہ نکرہ کہلائے گا۔ اور جو کسی معین ذات یا معین شخصیت پر دلالت کرنے کے لیے لفظ بنایا جائے اسے ہم معرفہ کہیں گے۔ مثال، رجل مرد، کامن لفظ ہے، جنرل لفظ ہے، لاکھوں لوگوں پر صادق آ سکتا ہے، کسی معین بندے کے لیے یہ لفظ نہیں بنا، رجل نکرہ ہے۔ زید معرفہ ہے، ایک اسپیسیفک بندے پر دلالت کرنے کے لیے یہ نام ہے، یہ جنرل لفظ نہیں ہے۔ اسی طرح میں کہوں شہر، شہر کا لفظ ایک جنرل لفظ ہے، ہزاروں شہروں پر صادق آ سکتا ہے، معین نہیں ہے۔ لیکن میں کہوں کراچی، یہ اردو میں لکھ رہا ہوں اسی لیے چے آ گیا، تو کراچی کا لفظ معرفہ ہے، شہر کا جو لفظ ہے وہ نکرہ ہے۔ اسی طرح میں کہوں ملک، تو ہزاروں ملکوں پر یہ لفظ صادق آ سکتا ہے، سینکڑوں ملکوں پر یہ لفظ صادق آ سکتا ہے۔ لیکن میں کہوں پاکستان، تو اب پاکستان کا جو لفظ ہے وہ معرفہ ہے، ایک معین ملک کے لیے لفظ بنا ہے، جنرل لفظ نہیں ہے۔ کتاب میں کہوں کتاب، تو دنیا بھر کی ہزاروں کتابوں پر یہ لفظ صادق آ سکتا ہے، یہ نکرہ لفظ ہے، کامن ناؤن ہے، جنرل لفظ ہے۔ لیکن میں کہوں قرآن یا بخاری، اب کیا ہوا کہ یہ نام ہے لیکن یہ معرفہ ہے، پراپر ناؤن ہے، ایک معین کتاب کے لیے بنا ہے، جنرل لفظ نہیں ہے۔ اور یہاں پر میں لکھوں فاطمہ، تو اب عورت دنیا بھر کی کروڑوں خواتین پر یہ لفظ صادق آ سکتا ہے، یہ کامن لفظ ہے، نکرہ ہے، جنرل لفظ ہے۔ لیکن فاطمہ کا لفظ جو ہے وہ معین ذات کے لیے بنایا گیا، یہ معرفہ ہے، پراپر ناؤن ہے، خاص ذات کے لیے بنا ہے۔ تو یہ کانسیپٹ آپ کے ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے۔ آگے عربی زبان انہی دو لفظوں پر بیس کرتی ہے، آپ کو بار بار یہ سننے کو ملے گا، یہ نکرہ ہے تو اس پہ رول یہ والا امپلیمنٹ ہوتا ہے، یہ معرفہ ہے تو اس پہ رول یہ والا امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ تو معرفہ نکرہ کی پہچان ہوگی تو آپ آگے جا کے رول اپلائی کر سکتے ہیں، ورنہ آپ اسی میں چکر میں گھومے رہیں گے کہ کیا معرفہ اور کیا نکرہ۔ تو جو کسی معین ذات کے لیے بنا ہے وہ پراپر ناؤن اور معرفہ،
جو کامن لفظ ہے، جنرل لفظ ہے، بہت سارے لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے، وہ نکیرہ لفظ ہے۔ اچھا، اب دیکھیں میں کہوں بک، آپ سمجھ جائیں گے یہ کامن لفظ ہے، نکیرہ ہے، لیکن میں کہوں دی بک، تو عربی میں جب، انگلش میں جب ٹی ایچ ای دا لگایا جاتا ہے نا، تو پھر وہ کوئی عام بک نہیں ہوتی، وہ کسی خاص بک کے بارے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے، اسپیسیفک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عربی کے اندر ٹی ایچ ای کا فائدہ دیتا ہے الف لام۔ کوئی بھی نکیرہ لفظ ہو، اس سے پہلے اگر آپ الف لام لگا دیں تو وہ نکیرہ لفظ معرفہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جیسے بک نکیرہ تھا، جنرل لفظ تھا، اس سے پہلے دا لگایا تو یہ دی بک ہو گیا معرفہ، کہ اب دنیا بھر کی لاکھوں کتابوں کی بات نہیں ہو رہی، کوئی خاص بک کی بات ہو رہی، اسی لیے سے پہلے دا لگایا ہے۔ ٹھیک ہے، مین کہوں مین، آدمی، دی مین کہوں تو اب کسی خاص بندے کی بات ہو رہی ہے، تو مین نکیرہ دی کی وجہ سے یہ بن گیا معرفہ۔ اسی طرح عربی میں کہ کوئی بھی نکیرہ لفظ ہو، اس سے پہلے اگر آپ الف لام لگا دیں تو یہ نکیرہ معرفہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی معرفہ اور نکیرہ کو پہچاننے کا بہترین طریقہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ میں کہوں کتاب، کتاب نکیرہ ہے، اس نکیرہ سے پہلے الف لام لگا دوں الکتاب، تو یہ کتاب الکتاب بن جائے گا معرفہ۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ ذیشان کتاب ہے جس میں کوئی شک۔ تو یہاں پہ الکتاب معرفہ ہے یا نکیرہ ہے؟ معرفہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہے تو کتاب، لیکن اس سے پہلے جب الف لام آ گیا تو اب دنیا بھر کی ساری کتابیں سائیڈ میں ہو گئی، یہاں پہ الکتاب سے مراد قرآن مجید ہے، وہ اسپیسیفک ہو گیا۔ ٹھیک ہے، رجل، رجل نکیرہ ہے، مرد، دنیا بھر کے مردوں پہ آتا ہے، لیکن میں کہوں الرجل، اب کنفرم ہو گیا کہ یہ ہر بندے کی بات نہیں ہو رہی، کسی خاص بندے کی بات ہو رہی ہے، تو رجل سے پہلے آپ الف لام لگا دیں، بن جائے گا۔ قلم، قلم نکیرہ ہے، کروڑوں قلموں پر یہ لفظ صادق آتا ہے، کسی بندے کا اسپیسیفک قلم تو میں نے نہیں لکھا، لیکن میں کہوں القلم، تو اب قلم سے پہلے الف لام لگایا تو اس الف لام نے قلم کو نکیرہ سے تبدیل کر کے معرفہ میں کنورٹ کر دیا۔ اب القلم سے مراد دنیا بھر کے قلم نہیں، کسی اسپیسیفک اور خاص قلم کی بات ہو رہی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یا تو کسی بندے کا نام ہو، کسی شہر کا نام ہو، کسی ملک کا نام ہو، کسی اسپیسیفک چیز کا، معین ذات کا نام ہو، یا نکیرہ سے پہلے الف لام لگ جائے تو وہ سارے الفاظ کیا کہلاتے ہیں؟ معرفہ۔ اور جنرل الفاظ ہوں تو ان کو ہم کہتے ہیں نکیرہ۔ ہم نے ضمیریں پڑھی ہوئی ہیں، ضمیریں، پروناؤن جس کو ہم کہتے ہیں، ہی کے لیے ہوا استعمال ہوتا ہے، وہ مرد ایک، شی کے لیے ہیا استعمال ہوتا ہے، وہ ایک عورت، آئی کے لیے انا استعمال ہوتا ہے، میں، وی کے لیے نحنو استعمال ہوتا ہے، ہم۔ تو ہوا، ہیا، انا، نحنو، یو کے لیے انتا استعمال ہوتا ہے، تو ایک مرد۔ تو یہ جتنی بھی ضمیریں ہیں یہ بھی ساری آتی ہیں معرفہ کی کیٹیگری میں، کیونکہ یہ اسپیسیفک لوگوں کے لیے بنی ہوئی ہے۔ ہوا سے دنیا بھر کے انسان مراد نہیں ہے، ایک پرٹیکولر ذات مراد ہے۔ انتا سے جو سامنے بندہ کھڑا ہوا ہے یہ مراد ہے، باقی کوئی ایرا غیرہ مراد نہیں ہے۔ انا سے میں مراد ہوں، اور نحنو سے ہم 4-5 لوگ جتنے بھی ہیں وہ مراد ہیں۔ تو ضمیریں بھی جو پروناؤن ہوتی ہیں وہ کسی ایک خاص بندے، اسپیسیفک لوگوں کی طرف لے کر جاتی ہیں، جنرل لفظ نہیں ہوتے۔ تو ضمیر بھی یا ضمائر بھی معرفہ کی کیٹیگری میں آتے ہیں، وہ جنرل لفظ نہیں ہوتے۔ اور بھی بہت ساری پہچانیں ہیں معرفہ نکیرہ کی، لیکن فی الحال آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیں گے تو آپ کو بڑی آسانی ہوگی۔